الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ راہ سلوک سے کیا مراد ہے؟ راہ سلوک کسے کہتے ہیں؟ اور راہ سلوک کی منازل جو ہیں اس کو طے کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں اس پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے راہ سلوک سے کیا مراد ہے؟ ذات حق اللہ تبارک و تعالی کا قرب چاہنے کا طریقہ جو ہے اسے راہ سلوک کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے قریب جانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کیے گئے طریقے کو، راستے کو راہ سلوک کہتے ہیں۔ اب راہ سلوک کی منازل کس طرح طے کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے جو مرکزی کردار ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے مرید اور دوسرا ہے کامل شیخ یا پیر۔ اب جو پیر صاحب ہیں ان کا کام ہے کہ انہوں نے مرید کی مکمل رہنمائی کرنی ہے اور ان منازل کی نگرانی بھی کرنی ہے اور اپنے مرید کو ان منازل سے گزارنا بھی ہے۔ اب اس کے لیے دو طریقے ہیں، ایک ہے تربیت کا طریقہ کہ پیر اپنے مرید کی تربیت کرے، ذکر و اذکار، شغل اور مجاہدہ و ریاضت، اس کے ذریعے پیر جو ہے وہ مرید کو راہ سلوک کی منازل جو ہے وہ طے کرنے میں اس کی مکمل رہنمائی کرے۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جس میں زیادہ تر صوفیہ اور اولیاء اکرام جو ہیں، جو موجود ہیں اور جو گزر چکے ہیں، انہوں نے زیادہ تر یہی طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ اس میں کم و بیش جو ہے بہت سے اولیاء کرام کی جب ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 40 برس تک کا وقت جو ہے بعض صوفیہ کو اس سے زیادہ کا وقت بھی لگ گیا ہے۔ تو پیر جو ہے اپنی مکمل رہنمائی اور مدد اور تربیت کے ذریعے مرید کو راہ سلوک کی منازل جو ہے وہ طے کرواتا ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے توجہ خاص کا۔ اب یہ طریقہ جو ہے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ پیر کی خاص توجہ کی بدولت مرید جو ہے وہ بعض اوقات ایک لمحے میں ساری منازل جو ہیں وہ طے کر جاتا ہے۔ وہ تمام عالم جو ہیں، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت اور عالم ہاہوت،
یہ ساری منازل اور آگے ان کی ذیلی منازل جو ہیں، مثال کے طور پہ عالم ناسوت ہی ہم لے لیتے ہیں تو اس کی آگے ذیلی بہت سی منازل ہیں، اسی طرح آگے ملکوت کی، جبروت کی، ان سب عالم جتنے بھی عالم ہیں ان کی آگے ذیلی منازل بھی ہیں۔ تو پیر کی توجہ خاص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ایک لمحے میں تمام منازل جو ہیں وہ طے ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جن پر اللہ کا خاص فضل اور کرم ہو کہ وہ ایک لمحے میں اللہ ان کو اپنا مقرب جو ہے وہ بنا لیتا ہے، وہ مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو باقی جو پہلا طریقہ میں نے بتایا وہ یہی ہے کہ پیر جو ہے اپنے مرید کی مکمل رہنمائی کرے، اسے سب سے پہلے جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکا کاربند کرے، اپنے مرید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پکا کاربند کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سنت پر جب پکا کاربند ہو جائے، کہتے ہیں نا کہ شریعت جب طبیعت بن جاتی ہے تو طریقت کہلاتی ہے، اور طریقت جب طبیعت بن جاتی ہے تو حقیقت کہلاتی ہے، حقیقت جب طبیعت بن جاتی ہے تو معرفت کہلاتی ہے۔ تو یہ چیزیں پیر نے مرید کی طبیعت میں شامل کرنی ہیں، اپنی تربیت کے ذریعے اور اپنی توجہ کے ذریعے۔ تو سنت کا پکا سچا جب عادی بن جائے تو پھر اسے صوفیہ کے عقائد جو ہیں وہ بتائے، پھر آگے جو ہیں مجاہدہ، ریاضت، ذکر و اذکار، شغل، ساری چیزیں جو ہیں اسے بتائے، اس کی تربیت کرے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد انہیں منزل جو ہے ان کی قرب الہی وہ عطا فرما دے گا۔ امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام راہ سلوک کے بھائی جو ہیں ان کے منازل کو آسان کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔